چونکہ دربار آقا حسین علیہ السلام سجایا گیا ہے، کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی انسان خلوص نیت سے آ جائے اور اس دربار کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے جو بھی دعا کرے، اللہ اس دربار کا صدقہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ آئیے مل کر بانی ذکر جناب محترم میجر رضا خان صاحب، زاہد خان صاحب، سردار جاوید خان صاحب، جناب عرفان خان صاحب اور محترم مقام ملک حاجی احمد صاحب، ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن، ان سب کے مرحومین کے لیے بالخصوص میرے سمیت جتنے بھی ہم سب یہاں تشریف فرما ہیں، اپنے سب مرحومین کے لیے، چونکہ سخیوں کا دربار ہے، بھیک سب کو ملتی ہے، ان کے لیے بھی کہ جن کا کوئی فاتح کہنے والا نہیں ہے، ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ المدد یا غوث العظم، المدد یا دستگیر، صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام جناب سید نزاکت حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا عمران بخاری صاحب جو کہ خطیب اعظم ہیں USA کے، اور ہم نے بہت زیادہ USA میں اکٹھے اشرے پڑھے، جناب عمران بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور میری خوش نصیبی کہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن حکومت پاکستان جناب محترم ملک حاجی احمد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو کہ انتہائی پڑھے لکھے، کئی کتابوں کے مصنف، اور جن کی خود بڑی ریسرچ ہے مسلمانوں کے تمام فرقوں پر، بلکہ مذاہب عالم پر، اور ایسے عالم کے سامنے بیٹھ کر، میجر رضا صاحب کے سامنے بیٹھ کر، جناب محترم علامہ عمران بخاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر ایک سنی کا خطاب کرنا پانی پر ملائی لانے کے برابر ہے۔
مشکل کام ہے، اس لیے کہ پہلے تو شیعان حیدر کرار ہی اتنے پڑھے لکھے، سمجھدار اور ہر علم کو جاننے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے علماء کو سنا ہوتا ہے. اور آج مشکل یہ آن پڑی کہ اتنی ہستیاں یہاں تشریف فرما ہیں اور مجھے 1 گھنٹہ آپ یہاں خطاب کرنا ہے. انتہائی شکر گزار ہوں جناب سردار عمران صاحب کا، جو کہ لندن سے بار بار مجھے ٹیلی فون کرتے رہے کہ آپ نے اخوڑی شریف جانا ہے. اور بے پناہ شکر گزار ہوں سردار جاوید خان صاحب کا کہ جنہوں نے بار بار، اور حاجی صاحب نے بھی بہت زیادہ، حالانکہ طبیعت میری خراب تھی، لیکن حاجی صاحب نے کہا نہیں، میجر رضا میرے بھائی ہیں، ہم کلاس فیلو ہیں، آپ کو جیسے بھی ہو یہاں آنا ہے. حالانکہ بخار ہے، لیکن حاجی صاحب نے پھونک تو ماری ہے. دیکھیں، اس لیے کہ مجلس حسین میں آ کر کوئی پیر نہیں رہتا. اس لیے کہ جو بھی یہاں آ جاتا ہے وہ خود ہی پیر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کائنات کے سب سے بڑے غوث اعظم مولا علی کا ماننے والا ہو تو پیر اس کی آنکھوں میں کہاں ٹھہرے گا. میں بہت شکر گزار ہوں آج کی اس نشست میں. یہ کائنات کا ایسا عظیم دربار حسین علیہ السلام ہے کہ جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے. یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب عقل آ جائے. یہاں تو وسعت دربار اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ آنے والے کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو ہے. سب یہاں آ سکتے ہیں، مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں مودت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ کوئی رجس یہاں آئے. پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند نہیں فرماتا کہ ان درباروں میں آئے. برادر اسلام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں جبر نہیں ہے. ہم نے نیکی اور بدی کے راستے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، اب یہ مرضی آپ کی ہے کہ آپ نیکی کی راہ کو اڈاپٹ کریں یا آپ بدی کے راستے پر چلیں. راستے دونوں سامنے ہیں، ان راستوں پر آپ کو چلنا ہے. اور سب سے زیادہ جو راستے واضح جس شخصیت نے بعد رسول کیے وہ ہے کربلا. کربلا اتنا بڑا اور کھلا ہوا واضح ایسا چیپٹر ہے کہ کوئی عقل کا اندھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین حق کدھر ہے، کہ مجھے کون سے رستے پر چلنا ہے. اور اس آیت کی اگر حقیقی تفسیر آپ کو کہیں دیکھنی ہے تو سوائے کربلا کے اور آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں جبر نہیں ہے. ہم نے بدی اور اچھائی کا راستہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کون سے رستے کو اپنانا ہے.
اور کربلا میں سارے مسلمان تھے، سارا اسلام تھا. یزید بھی مسلمان، اس کی 9 لاکھ فوج جو آئی ہوئی تھی وہ بھی سارے مسلمان تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سارے داڑیاں ان کی بھی بہت تھیں. ادھر جو 72 تھے حضور کی اولاد کے ساتھ، یہ بھی مسلمان، یہ بھی نمازی، یہ بھی روزہ دار، یہ بھی سب میں ان میں یہ تھی. اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے. یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، دیوبندی بریلوی چکڑالوی کی بات نہیں ہے، یہ تو جہلوں کی باتیں ہیں. یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، کچھ نہیں ہے. مسلمانوں میں صرف 2 فرقے ہیں، ایک حب علی رکھنے والا، ایک بغض علی رکھنے والا. ہمارے سلسلہ قادری میں جو بھی اہل سنت یہاں تشریف فرما ہے وہ اپنی کتابوں کو پڑھیں. اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر ایک بار دل سے علی کا نام لیتا ہے، اللہ اسے 1000 ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. یہ اتنا ثواب کہیں اور نہیں ہے. کہنے والا کون ہے؟ شیعہ نہیں ہے، سلسلہ قادری کے پیران عظام ہیں. اس لیے کہ صوفیوں کے سب سے بڑے پیشوا مولا کائنات ہیں. مسلمان 3 قسم کے ہیں. پہلا مسلمان شیعہ ہے، جو شیعہ کہلاتے ہیں. جو شیعہ کہلاتا ہے وہ علی کو اول امام برحق مانتا ہے، وہ مولا کائنات کو خلیفتہ بلا فصل مانتا ہے. شیعہ کی جان چلی جائے گی، علی کو وہ نہیں چھوڑے گا. ایک شیعہ ہے. ایک ہے اہل سنت جو خلافت راشدہ کو مانتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ علی علیہ السلام کو 4تھا خلیفہ مانتے ہیں، اور جو 4تھا خلیفہ مانتے ہیں وہ بھی کبھی پسند نہیں کرتے کہ علی کے خلاف کوئی بولے. اس لیے کہ خلافت راشدہ ماننے والے اہل سنت اس عقیدے کے ہیں کہ اگر علی کو ہم 4تھا خلیفہ نہیں مانیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. تیسری مسلمانوں کی قسم ہے صوفی، ولیوں کو ماننے والے، درباروں والے. دنیا میں صوفیاء، اولیاء یہ متفق علیہ ہیں کہ ہر صوفی کائنات میں سب سے بڑا صوفی علی کو مانتا ہے، کہ صوفیوں کے پیشوا ہیں، صوفیوں کے مرشد ہیں، صوفیوں کے ولی ہیں. اور وہ کسی کو نہیں مانتا بس سوائے علی علی کرنے کے اور کوئی کام کرتا ہی نہیں. یہ 3 سیکشن ہے مسلمانوں میں. صرف ایک علی کو اول امام یا پہلا خلیفہ وہ مانتے ہیں، ایک 4تھا خلیفہ مانتے ہیں، ایک کائنات کا سب سے بڑا غوث اعظم مولا کائنات کو مانتے ہیں. جو صوفی ہیں، فقیر ہیں، یہ 3 قسم کے ہیں مسلمان. بس یہ جو 4تھی قسم ہے نہ پہلا مانتی ہے نہ 4تھا مانتی ہے. یہی تو حسین نے ان مسلمانوں کے چہروں سے نقاب چھین کر بتایا تھا کہ تم بظاہر مسلمان ہو، بظاہر تم مسلمان ہو، نمازیں بھی تم پڑھتے ہو، داڑیاں بھی ہے تمہاری، لیکن کام تمہارا ایک بھی مسلمانوں والا نہیں ہے. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کی تفسیر اگر کہیں دیکھنی ہے آپ نے
تو آپ کو کربلا میں ملے گی۔ جبر دین میں کس نے کیا؟ یزید نے اور اس کے حواریوں نے۔ اس لیے کہ یزید کو چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت تھی، عرب، جزیرہ نما عرب، بر اعظم افریقہ، آدھا بر اعظم یورپ اور ایشیا کا کچھ حصہ، اس پر اس کی یہ ترکمستان، اس میں اتنا بڑا حکمران تھا وہ۔ لیکن اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود اسے کیا پڑی تھی کہ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ مدینے میں جو حسین پڑے ہوئے ہیں ان سے بیعت لی جائے۔ یہ سوال ہے یہ کیوں اس نے کیا؟ اگر حسین بیعت کریں نہ کریں اس کی بادشاہی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ That makes no difference to him۔ حسین بیعت کریں یا نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، دولت مال، اس وقت 76 ملک ہیں جو اس کے زیر نگی تھے، اس وقت جو بن چکے ہیں۔ اتنا طاقتور حکمران، اتنا طاقتور حکمران حسین کو کہہ رہے کہ بیعت کر لو۔ کیوں؟ یزید نے پہلی بار لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کی اس آیت کے خلاف پہلے عمل کیا کہ جبر کرو، اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر کاٹ دو۔ اب اسی کربلا میں آپ کو اس کی آیت کی تفسیر یہ ملے گی کہ شب عاشور حسین علیہ السلام سارے احباب اور اصحاب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں جاؤ، چلے جاؤ، ہم تمہارے لیے جنت کے ضامن ہیں، تمہیں ہم ہر طرح سے امان دیتے ہیں، یہ میرے قاتل ہیں، میرے خون کے پیاسے، چلے جاؤ۔ کوئی جب نہیں اٹھتا تو رات کا پہر ہے، کہتے عباس یہ چراغ گل کر دو، بجھا دو، اور پھر کہتے اب چونکہ چراغ بجھ گیا ہے کسی کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی، پھر بھی چلے جاؤ۔ یعنی اس آیت کی تفسیر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کی تفسیر حسین نے کربلا میں دی کہ ہم کسی پر جبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہم اہل سنت یہاں آئے ہیں کسی جبر کی وجہ سے نہیں آئے، علم ہے جو مجبور کرتا ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ راستے 2 ہیں جو حسین نے واضح کر کے کربلا میں دکھا دی ہیں۔ بتاؤ تم یزید کی طرف ہو کہ حسین کی طرف ہو؟ اور اگر حسین کی طرف ہو تو وہ کام کرنے پڑیں گے جو حسین نے کیے۔ قبلہ مولانا السلام علیکم، آپ سے گزارش ہے کہ نماز کے متعلق آگاہ فرمائیں کہ رسول پاک قامہ معصومین علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور دین اسلام کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرنے کی مولا پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا مسئلہ، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میرا دل چاہتا ہے، میں سننا چاہتا ہوں ایک لٹرری انسان کو، آپ بھی سنیے کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کو میں جانے دوں یہ ہو نہیں سکتا، تو میں حاجی صاحب سے گزارش کروں گا، اس لیے اگرچہ یہ ہے خودکشی خطابت میں جو میں کر رہا ہوں، کوئی کرتا نہیں اپنے آپ کو آگ میں، اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی کو بیچ میں نہ جانے وہ کیا کیا کہہ ڈالے اور مجھے مصیبت ڈال دیں، لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ایسے شخصیت کو جو عالم ہے، فاضل ہے، سی ایس پی ہے، اور دونوں علوم اسلامیہ اور دوسرے علوم دونوں کو جانتا ہے، آپ بھی سنیے 10 منٹ کے لیے میں گزارش کروں گا، ہے تو مشکل کام لیکن میں حاجی ملک حاجی احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ 10 منٹ کے لیے ذرا تبرکن کچھ فرمائیے، لیکن میرے خلاف نہ ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر آصف گیلانی صاحب جو ہیں
یہ آج کل پاکستان میں جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے وکیل ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کی یہ عنایت ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے. تو میں عرض کرتا چلوں کہ نہ میں ذاکر ہوں نہ میں عالم ہوں، لیکن یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں. ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ. کیوں شیعہ ہوں؟ اس پہ اگر گفتگو شروع ہو گئی تو پھر پیر آصف گیلانی صاحب تو کجا آنے والے ذاکرین بھی خطاب نہیں کر سکیں گے، چونکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہر سوال شیعہ سے کیا جاتا ہے. کبھی شیعہ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نماز ہاتھ کھول کر کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ان کو جواباً اتنا ہی کہتا ہوں کہ میں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے کہ آپ باندھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ سوال کسی نے پیر آصف گیلانی پہ کیا ہے، افسوس یہ ہے کہ اگر اس بات کو کھول دیا جائے تو لوگ کہیں گے پیر آصف گیلانی سنی نہیں شیعہ ہے. پیر آصف گیلانی سنی ہے اور نماز ہاتھ کھول کے پڑھنے والوں کی وکالت کرنے والا ہے. اب اس سوال کا جواب میں خود دیے دیتا ہوں کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے یا ہاتھ کھول کر پڑھنی چاہیے. اس میں کوئی لمبی بات نہیں ہے، نہ کوئی قرآن مجید کی آیات ہیں نہ کوئی احادیث ہیں. میں آپ دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک کیس میں 4 گواہ ہوں، ایک کیس میں 4 گواہ ہوں اور چاروں کی گواہی اگر علیحدہ علیحدہ ہو تو وہ کیس سچا ہوگا یا جھوٹا؟ اگر اب یہ آپ کے بات ذہن میں آ گئی کہ وہ کیس جھوٹا ہوگا تو اہل سنت کے 4 امام ہیں. سب سے بڑے جو ہیں امام ابو حنیفہ، پھر امام حنبل، پھر امام مالک، پھر امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ جہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں، یہ دیکھتے جائیں. امام حنبل کہتے ہیں کہ دنی کے اوپر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دنی کے اوپر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں. مالک کہتے ہیں کہ کھول کر نماز پڑھیں. اب ادھر 12 ہیں، ادھر علی بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، حسن بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، حسین بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، زین العابدین بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، امام باقر بھی کہتا ہے کھول کے پڑھیں، جعفر صادق بھی کہتا ہے کھول کے پڑھیں، جناب کاظم بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، جناب تقی بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، جناب نقی بھی کہتا ہے کھول کر پڑھیں، جناب عسکری بھی کہتا ہے کھول کے پڑھیں، جناب 12واں بھی کہتا ہے کھول کے پڑھیں. بات یہیں رک نہیں گئی، بات یہیں رک نہیں گئی، ذرا آگے چلیے. وہ جو 4 ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان میں ایک رسول کے 80 سال بعد پیدا ہوا، ایک رسول کے 120 سال بعد پیدا ہوا،
رسول کے 170 سال بعد پیدا ہوا، ایک رسول کے 210 سال بعد پیدا ہوا۔ ان میں 3 وہ ہیں، علی نے بھی رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، حسن نے بھی رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، حسین نے بھی رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ فیصلہ تو کر لے کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے یا ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے۔ ایک بات اور کرتا چلوں، میں نے کہا سوال تو بہت ہوتے ہیں، ایک اور سوال کی اجازت ہو تو میں کلیئر کرتا چلوں۔ ہمارے میں سوال ہوتا ہے، اگرچہ کہ پیر صاحب نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ جو یہاں پہ آ جائے تو پھر پیر نہیں رہتا، لیکن جی ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ شیعوں کے تو پیر بھی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں بھئی پیر ہمارے نہیں ہیں، پیر آپ کے، وکالت ہماری۔ پیر آپ کے، وکالت ہماری۔ میں آج ایک بڑی بات کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں، پیر صاحب اس کا گواہ ہیں، چونکہ انہی میں سے ہیں، اور سٹیج پہ بیٹھ کر میں اس لیے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ان کا موجود ہونا ہی مجلس ہے، آپ یاد رکھیں۔ یہ لوگ جو ہیں ہمارے اہل سنت کے پاک پتن شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ ہم بہشتی دروازہ میں سے گزریں گے، ہم بہشتی دروازے سے گزریں گے۔ لیکن آج تک شیعوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ بہشتی دروازہ بنا کیسا۔ پیر صاحب اس کی گواہی دیں گے۔ بابا فرید شکرگنج محرم میں، بابا فرید شکرگنج محرم میں واقعات کربلا پڑھ رہا تھا، یہ بات نوٹ کریں۔ بابا فرید شکرگنج محرم میں واقعات کربلا پڑھ رہا تھا۔ جب 7 محرم کے واقعے پر ان الفاظ پہ آیا کہ حضرت امام حسین پہ پانی بند ہو گیا، بابا فرید شکرگنج اٹھا اور اس نے ایک پتھر لے کر اپنے سر پہ 3 دفعہ مارا۔ وہ بابا فرید شکرگنج ان پتھروں کے زخم سے دنیا سے تیسرے دن کوچ کر گیا۔ تو جناب نبی اکرم، جناب نبی اکرم، یہ جناب نبی اکرم خواجہ معین کو خواب میں ملے۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ اہل سنت کے راوی۔ خواجہ معین کو خواب میں ملے کہ اے معین، تو پاک پتن تشریف لے جا، کہ جس شخص نے میرے بیٹے کے غم میں 3 دن پتھر مار کر اس دنیا سے کوچ کر گیا، ایک دروازہ بنا، اس سے لوگ گزریں گے، وہ بہشتی دروازہ کہلائے گا۔ او میرے بھائی، جو 3 دن پتھر مار کر بہشتی دروازہ بنا گیا، جو سینکڑوں سال سے حسین حسین کر رہے ہیں، تو خود فیصلہ کر کہ جنت کدھر جائے گی۔ دوسرا پیر ہے خواجہ معین۔ خواجہ معین تیرا پیر، لیکن کہتا کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے شاہ است حسین،
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سلطان بہو کس کا ہے؟ تیرا ہے، لیکن سلطان بہو کا ایک شعر جب ہم یہ راکٹ بسوں میں سفر کرتے تھے وہ لکھا ہوتا تھا، اب بھی بسوں میں شعر لکھے ہوتے ہیں، تو یہ شعر اکثر میرے ہم عمروں نے پڑھا ہوگا، لیکن سلطان بہو کا کوئی کلام 4 مصروں سے کم نہیں ہے، ہمیشہ 4 مصروں پر مشتمل ہے۔ یہ 2 مصرے تو لکھے ہوتے تھے، کاش کہ وہ 4 فقرے پڑھ لیتا۔ لکھا ہوتا ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، کرم کرے تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے ہوں۔ میں کہنا ہوں ذرا غور کری میرا بھرا، تو جاندہ نظر آنا ہے۔ سلطان بہت انٹوردہ پہ ہے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہوں، کرم کرے تب بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے ہوں۔ سلطان بہت ہے جنت ویسن، جنت ویسن عیش کرے سن، الا المودت والے ہوں۔ جنت ویسن عیش کرے سن، الا المودت والے ہوں۔ حبدار علی دے جنت ویسن، نہ کہ سورے سالے ہوں۔ میں اگلی بات، چونکہ پیر صاحب کو میں ٹائم لے رہا ہوں، آپ کو اگلی بات خوبصورت کر رہا ہوں۔ آج کل ہمارے اپنے درمیان ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا میں جواب دے رہا ہوں، تمام لوگ غور سے سنیں، اس مسئلے کا جواب میں روبائی میں دے رہا ہوں، اس پہ غور رکھیں۔ ذہن بھی، ورنہ میں تشریح کرتا، ٹائم نہیں ہے، ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے، ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے، اور فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ ذہن بھی چٹان کی مانند ہونا چاہیے، اور فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے۔ ماننا علی کا مشکل نہیں، مگر ایک شرط ہے۔ ماننا علی کا مشکل نہیں، مگر ایک شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ اگلی بات میں ایمان ابو طالب پہ کرتا ہوا پیر صاحب کے خطاب کو کنٹینیو کرنے کی ان کو ریکویسٹ کروں گا۔ یہ بھی میں بات کرتا جا رہا ہوں، اس کی بھی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب سے بڑھ کر کوئی سلطان دکھا دو، حضرت ابو طالب سے بڑھ کر کوئی سلطان دکھا دو، ہو جس کا رسالت پہ بھی احسان دکھا دو، ہو جس کا رسالت پہ بھی احسان دکھا دو۔ ہم نے تو سجا رکھے ہیں، ہم نے تو سجا رکھے ہیں، بنا نہیں رکھے، ہم نے تو سجا رکھے ہیں کسر ابو طالب، تم بھی کوئی کسر ابو سفیان دکھا دو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جناب محترم احمد خان صاحب نے قرآن و حدیث کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے، تاریخ پاکستان کے حوالے سے چند منٹ خوبصورت خطاب کیا۔ خالق کائنات ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع کیا تھا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک پڑھا لکھا انسان آل رسول کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جس کا مجھے ڈر تھا وہ میرے ساتھ ہوا۔
ڈر یہی تھا کہ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں اور حاجی صاحب نے ساری توپیں میری طرف کر دی. حاجی صاحب درست بات ہے کہ 3.5 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے. یہ بھی درست ہے کہ 8.5 سالہ دور حضرت عمر کا 4.5 سال انہوں نے بھی نماز ہاتھ کھول کر ہی پڑھی تھی. یہ تو جنگ قادسیہ سے کچھ عیسائی روم کی طرف سے قیدی ہو کر آئے تو انہوں نے آ کر خلیفہ وقت کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بڑی برگزیدہ ادا ہے، اللہ کے سامنے سب ایسے ہی اب کھڑے ہوا تو سب نے ہاتھ باندھ لیے. اب اس کے بعد 4.5 سال ہاتھ بندھے رہے. پھر چوتھے تیسرے خلیفہ آئے تو انہوں نے بھی ہاتھ باندھ کر ہی نماز پڑھی اور پڑھائی. 4.5 سالہ دور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کا جب آیا تو آپ نے 2 چیزوں پہ بحث نہیں کی. مطلب کوئی کتاب، علامہ عمران صاحب تشریف فرما ہے، آپ کو لطف آئے گا، بڑی زندہ خطابت ہے ان کی، آپ محسوس کریں گے. ان سے پوچھ لیجئے کہ 2 باتوں، کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس علم پر مولا کائنات نے 4.5 سال میں گفتگو نہ کی ہو. کوئی کائنات کا علم ایسا نہیں ہے. یعنی آپ کتاب تو پڑھ سکتے ہیں، پوری لائبریری حفظ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے مورخین نے کہا کہ علی نے 4.5 سالہ دور میں کروڑوں لائبریریوں جتنا علم دنیا کو دیا ہے، لیکن 2 باتوں پہ سرکار نے گفتگو کی ہی نہیں. اور یہ باتیں دیکھ کر مجھے علی اتنا بڑا نظر آیا ہے، اتنا بڑا نظر آیا ہے کہ علی کے سامنے مجھے کائنات اتنی چھوٹی لگی ہے، اتنی ذرہ لگی ہے کہ علی اتنا قداور، اتنا بڑا انسان. اور جب علی کی ذات والا صفات میں غور کرتا ہوں تو تب پتہ چلتا ہے اگر علی اتنا بڑا ہے تو اس کے پالنے والا محمد کتنا بڑا ہوگا، اور اگر حضور اتنے بڑے ہیں تو اس کو خلق کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا. 2 باتوں پہ مولا کائنات نے ڈسکشن نہیں کی، بلکہ بعد کے آنے والے جتنے معصوم امام تھے انہوں نے بھی اس پر گفتگو نہیں کی. اب بھائی صاحب نے کہا کہ وہ 4 امام، یہ 12 امام، بھئی وہ 4 بھی ٹھیک ہیں، جس کا دل چاہے ان کو ماننا، لا اکراہ فی الدین، مانے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان 4 کو بھی مانے جس کا دل چاہتا ہے، کوئی جبر نہیں ہے کہ نہ مانے. جن کا دل چاہتا ہے 12 کو مانے، وہ ان کو مانے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھنا یہ 4 جو ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یہ 12 جو ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لوگ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو پوج لیتے ہیں، یہ تو پھر امام ہے. لوگ امام کعبہ کو دیکھنے کے لیے مر رہے ہیں. دیکھا یہ مسجد کبھی بھری نہیں تھی، شاہ فیصل مسجد. امام کعبہ آیا تو 11 بجے بھر گئی، 3.5 لاکھ آدمی آ گئے. واہ 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 مسلمانوں، کیا کہنے تمہارے. جو کعبے کی دیوار کے سامنے صرف نماز پڑھاتا ہے اس کے لیے پاگل ہو چکے ہو، اور جو کعبے میں پیدا ہوتا ہے جو کعبے میں، سب بولے سب بولے، یعنی کعبے کی دیوار کے سامنے قرات اچھی کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، بس اتنے سٹیٹس ہے نا اس کا، اور تو کچھ نہیں ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی یہ تو اس کے بارے میں نہیں کہا، حضور نے اس کے بارے میں حدیث تو نہیں کہی نا کہ امام کعبہ آئے تو اتنے آدمی اکٹھے ہو جاؤ. کہا ہے
کچھ نہیں کہا نہیں، البتہ یہ کہا ہے حضور نے نسائی شریف میں اپنی اولاد کے لیے. یہ کہا کب؟ اس وقت کہا جب خطبہ حضور دے رہے ہیں، منبر پہ کھڑے ہیں، پیچھے سے حسین علیہ السلام 3 سال کے آنا چاہتے ہیں نانا کی طرف. کرتے لمبے، عربی کرتے لمبے، قدم الجا، لگا کہ جیسے حسین گرنے والے ہیں. حضور نے منبر چھوڑا، تیزی سے اصحاب کی صفوں کو کاٹتے ہوئے حسین کو اٹھایا، منبر پر آئے، خطبہ جاری کیا. خطبہ ختم ہوا، اصحاب نے گھیر لیا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، کاٹ دیا اور حسین کو اٹھا لیا. تو حضور نے فرمایا، بخاری، حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جو میں بیان کر رہا تھا وہ حدیث تھا، حسین قرآن ہے. جب قرآن گرنے والا ہوتا ہے، حدیث چھوڑی جاتی ہے، قرآن اٹھایا جاتا ہے. اصحاب کو بات واضح نہیں ہوئی، اس بات پر بھی واضح نہیں ہوئی. جب واضح نہیں ہوئی تو حضور جانتے تھے کہ بات واضح نہیں ہوئی ان کو. حضور منبر پر پھر تشریف فرما ہوئے، بیٹھے، ایک زانو پہ حسن، ایک زانو پہ حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. حدیث جاری کی، نسائی شریف کی حدیث ہے ہماری اہل سنت کی. حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جس نے قیامت تک آنے والی میری نسل میں کہ کسی بچے کا ہاتھ چوما، اس نے مسجد نبوی میں میرا ہاتھ چوما. یہ امت نہ جانے کیا ہے، امام کعبہ کو دیکھنے کے لیے مر رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، جبکہ وہ سید نہیں ہے، اولاد رسول نہیں ہے. یعنی اولاد رسول کو پیار کرنا، محبت کرنا، ان کے ذکر میں آنے سے تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اور امام کعبہ پتہ نہیں کہاں سے چلا، ماں کون، باپ کون، کدھر ملا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو دیکھنے کے لیے پاگل ہوئے ہیں. تو پتہ چلا علم نہیں ہے کہ کہاں محبت کی جاتی ہے، کہاں عزت کی جاتی ہے. نہ مسلمانوں کو عزت کرنے کا پتہ، نہ محبت کرنے کا پتہ. بس امام کعبہ آ گیا، امام کعبہ آ گیا. اور امام کعبہ نے آ کے باتیں کیا کی ہیں؟ کون سا آئین نیا دیا ہے، کون سے سعودی عرب کے کروڑوں ڈالر یہاں دے گئے ہیں، کیا چیز دے گئے ہیں. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، بے مثل یہودی ہے سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا کوئی لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. میں بھی لاہور میں، لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، میں بھی اس عشائیے میں تھا، میں نے ان کی تقریر بھی سنی. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، بے مثل یہودی ہے سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا کوئی لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. میں بھی گیا، لیکن یقین کیجئے مجھے روکھا پن نظر آیا ہے، مجھے ان کے بیان میں کوئی روشنی نظر نہیں آئی. عام باتیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اسلام کے افاقی اصول اتحاد کر لیں، حفظہ والے بھی عورتوں کو ڈنڈے دے کے باہر نہ آنے دیں، یہ کریں وہ کریں. یہ عام سی باتیں ہیں. کوئی ایسی باتیں کرو جس سے امت مسلمہ کو کوئی فائدہ ہو. کیا باتیں کی تم نے؟ امام ہو، لیکن پتہ چلا امام دنیا کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے. جو اللہ کا بنایا ہوتا ہے وہ نگاہ سے تقدیریں بدل دیتا ہے، اور جو دنیا کا بنایا ہوا ہوتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا کسی لنگڑے کو پھونک ماری ہو تو لنگڑا ٹھیک ہو گیا ہو. وہ تو پھونکے مارتے ہی، وہ تو پھونکے مارنے والوں کو مارتے ہیں، اس لیے وہ پھونکوں میں یقین رکھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں سب شرک ہے، سب شرک ہے. تو میرے بھائیوں، وہ چاشنی، جو محبت، جو پیار اس مجلس میں ہے، وہ ہمیں دیکھیے. میری 35 سال خطابت کی عمر ہے، 18 سال ہو گئے آپ میں آتے ہوئے مجھے. میں جانتا ہوں کہ کہاں کس جگہ کیا لطف ہے.
خدا کی قسم خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اپنی زندگی میں ایک مجلس مل گئی، جو دل میں طاقت، جو نور روح میں یہاں مجلس حسین میں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی ہے۔ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اس لیے کہ ہم تو بہت دیر وہیں رہے، اب آئے تو پتہ چلا کہ فرق کیا ہے۔ جو عشق، جو محبت، جو پیار یہاں ملتا ہے، اور جو اللہ سے لگاؤ اور جو تعلق اللہ سے مجلس حسین میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ یہ حسین ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے آپ حضرات کی کہ آپ کو مجلس مل گئی۔ اور یاد رکھیے، یہ مجلس میں آنا، یہ کرانا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی افضل کام ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ اللہ کو کتنا پہچانے یا آپ اللہ کو پورا نہیں پہچان سکے، نہیں، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کسی میں ہمت نہیں اللہ کو پورا پہچان لے، کسی میں ہمت نہیں ہے حضور کو پورا پہچان لے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ علی اور حسن اور حسین علیہ السلام کو پورا پہچان لے۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کے ہم مکلف ہیں نہ اس کے جواب دہ ہیں، لیکن اس بات کے جواب دہ ہم ضرور ہیں کہ کیا تم نے اللہ کو اپنی قدرت تک، اپنی رسائی تک، اپنے پیریمیٹر تک، اپنے کیلیپر تک، کیا تم نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی؟ کیا تم نے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق حضور کو پہچاننے کی کوشش کی؟ کیا تم نے اپنی طاقت تک مولا کائنات کو پہچاننے کی کوشش کی؟ کیا اپنی طاقت تک تم نے حسن اور حسین علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کی؟ اس لیے کہ اسلام اتنے زیادہ تھے، 72 دکانیں لگی ہوئی ہیں اسلام کی، تمہیں خود تلاش کرنا ہے کہ حقیقی اسلام کہاں ہے۔ یہ تو خود تمہیں تلاش کرنا ہے، اللہ نہیں بتائے گا کہ دیوبندیوں کے پاس حقیقی ہے، کہ اہل حدیثوں کے پاس حقیقی ہے، کہ شیعوں کے پاس، کہ مزاروں۔ یہ تمہیں خود دیکھنا ہے کہ حقیقی اسلام کہاں ہے۔ حقیقی اسلام اگر تلاش کرنا ہے تو وہ کربلا میں آپ کو ملے گا جو حسین کے پاس تھا۔ وہ حسین کے پاس جو حقیقی اسلام ہے وہی تو مجلس میں آپ کو ملتا ہے، وہی تو مل رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات نے 2 کام ایسے ہیں جن کو ٹچ ہی نہیں کیا، ان پر بحث ہی نہیں کی۔ کائنات کے ہر علم پر مولا کائنات نے بحث کی ہے، کوئی کائنات کا علم نہیں ہے، نہج البلاغہ پڑھیے تو پتا چلے کہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو علی نے دنیا کو دیا نہ ہو، لیکن 2 چیزوں پر آپ نے بحث نہیں کی۔ ایک، نماز ہاتھ کھول کے پڑھو یا بند کر کے پڑھو، اس سے انہوں نے بحث نہیں کی۔ ہاں بس پڑھو، امام حسین علیہ السلام نے بھی اس پر بحث نہیں کی، پڑھو بس پڑھو، کھولنا باندھنا نہیں ہے۔ یہ تو جب تمہیں سمجھ آ جائے گی تو خود ہی اس پر فیصلہ کر لو کہ کھولو یا پڑھو۔ ہم تو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کی باتیں کرتے ہیں۔ البتہ رہا میرا کیس جو حاجی صاحب نے مجھے پکڑ کر مرگاسٹر بنا دیا ہے، تو میرے کیس میں معاملہ یہ ہے کہ حاجی صاحب سے میری ایک جگہ استدا ہے کہ حاجی صاحب ٹھیک ہے مجھ میں بہت کوتاہیاں ہیں، بہت گناہ ہیں، لیکن میں علی کو خلیفۃ بلا فصل بھی مانتا ہوں اور اہل بیت کے دشمن کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، اور اگر میرا باپ بھی اہل بیت کا دشمن ہے تو میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ لیکن میں شیعہ نہیں ہوں سنی میں، لیکن میری حاجی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ سنی ہوں، ولی اللہ کا قائل ہوں۔ میں ایسے شیعہ کو کیا کروں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے اور کہے تہجد میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں ایسے شیعہ کو کیا کروں جو ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھے اور ولی اللہ کا بھی انکار کرے۔ اور آخری بات یہ سن لیجیے،
دہشت گرد ہوتا ہی وہ ہے جو علی سے دور ہو. جس سے علی سے جو محبت کرتا وہ تو دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. اچھا باقی رہی بات، ایک اور باریک بات بتا دوں کیونکہ بڑے سوال ہوتے ہیں مجھ پر اس بات پر کہ جی ایک مولوی صاحب نے مجھے سوال کر بھی دیا بڑا سخت، بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو عمران بخاری ہیں جو کھڑے دل کے ہیں، لیکن بعض مولوی بھی علی والوں کے بڑے سخت ہیں. انہوں نے کہا پیر صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، وکالت کرتے ہیں آپ 12 معصوم اماموں کی اور نماز پڑھتے ہیں آپ ترخان امام کی طرح. بات ان کی ٹھیک تھی. تو میں نے کہا بات تو علامہ صاحب آپ کی ٹھیک ہے کہ نماز نعمان بن ثابت کی طرح اور سچے کر دو 12 اماموں. میں نے کہا بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک پتا ہے دنیاوی اصولوں کے مطابق بھی کہ جو مقبر ہوتا ہے اسے کبھی کوئی سزا نہیں ملتی. بس یہ سمجھ لو کہ میں آپ کا مقبر ہوں اس لیے بچ جاؤں گا. یہ مسائل ہیں، بہت سی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی بات ہاتھ کھولنے یا باندھنے کی نہیں ہے. نماز پڑھنی چاہیے اور دل میں محبت علی کا چراغ جلنا چاہیے. اور اگر محبت اہل بیت کا چراغ نہیں جلا تو نمازیں بیکار ہیں. یہ نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ بہت نمازوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، نماز روزہ زکوٰۃ. یہ شیعہ ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. یہ نماز نہیں پڑھتے. یہ کئی لوگوں کو بڑا فوبیا ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھتے. کیا فائدہ ان کی مجلسوں کا، کیا فائدہ علم کا، کیا فائدہ جلوس کا، کیا فائدہ ماتم کرنے کا. نماز نہیں پڑھی انہوں نے، نماز نہیں پڑھی. یہ بہت بحث ہے. یہ میں کہتا ہوں خدا رہا یہ بحث نہ کرو، اس لیے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نور محمد ٹوپیاں والے کا بیٹا، دادا ہندو تھا لیکن عالم تھا، حاجی صاحب کی طرح پڑھا ہوا تھا. تو اس کو بھی کسی نے جب کہا نماز روزہ بڑی اقبال وہ نمازیں پڑھتے ہیں، رائیونڈ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس نے 2 مصروں میں بات ختم کر دی. اس نے کہا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. تو نماز جو ہے، نماز ضروری ہے، پڑھنی چاہیے. میری آپ سے استدعا ہے کہ نماز سب پڑھا کریں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جتنی نمازیں علی والے پڑھتے ہیں ہم سنیوں کو تو اتنی نمازیں آتی نہیں ہیں. یہ تو نماز آفات ہے، کہیں نماز شکرانہ ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا. آپ کی تو پتہ نہیں کتنی نمازیں ہیں، اتنی نماز. لیکن ہوتا کیا ہے، آپ کی نمازیں نظر اس لیے نہیں آتی کہ آپ کی بادشاہ مسجد جیسی کوئی مسجد نہیں ہے. آپ کے بھی محلوں میں مسجدیں ہوں، بہت جوک در جوک آئیں تو نظر آئیں، چونکہ وہ ہے نہیں اس لیے کچھ لوگ سمجھ بیٹھتے کہ نمازیں نہیں پڑھتے. بھائی جتنی نماز شیعہ پڑھتا ہے اتنی نماز تو کوئی پڑھتا ہی نہیں. اور پھر بات یہ ہے نماز تب پڑھی جائے اگر دل میں محبت اہل بیت ہے، اور اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر ایک بات اور سن لے، میں یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو. جو بخشش ہے، وسیلہ نجات جو ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے. آپ عقیدہ اگر اچھا ہے تو بخشے جائیں گے. اللہ کو آپ نے 2 مان لیا تو کروڑوں تراویحیں پڑھے جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی آخر کو آخر نہیں مانا، 10 کروڑ نمازیں پڑھو کوئی فائدہ. اللہ کو عادل نہیں مانا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یار بشیر تیرے کو 6 قتل ہو گئے نے، جی بس اللہ دی مرضی. اور تیرے یار بڑا افسوس ہے 6 تاڑے قتل ہو گئے نے، لاشیں پڑی، بس جی اللہ کی مرضی. اللہ چاہتا ہی اس طرح سے. بچہ فیل ہو گیا میٹرک میں، بیٹا فیل ہو گیا، بس جی اللہ کی مرضی. اچھا تم فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے، اللہ کی مرضی. یعنی سارے کام اللہ پر ہی چھوڑ دیے تو پھر عادل کہاں رہا. جب اسے عادل ہی نہیں مانا تو پڑھتے جاؤ نمازیں، ٹکرے ہیں، فائدہ کوئی بھی نہیں. اگر آپ نے یہ جو عقیدہ ہے اس کو اگر ٹھیک نہیں کیا
اور علی علیہ السلام کو خلیفۃ بلا فصل نہیں مانا. عقیدہ اگر کمزور ہو گیا تو پھر موت ہے، اور اگر عمل خراب ہے تو عمل ریپیریبل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا حج آپ کسی کو پیسے دے کے کروا دیں، کسی مولوی کو پیسے دے کے نمازیں پڑھا دیں. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ جو ہے، فروع جو ہے وہ ریپیریبل ہے اور عقیدہ ریپیریبل نہیں ہے. مجلس حسین میں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں عقیدے بنائے جاتے ہیں، یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بخشش کی راہ کربلا والوں نے بتائی تھی کہ بخشش کیسے ہوگی. اس لیے کہ اسلام دو ہیں، ایک پولیٹیکل اسلام ہے، ایک ریلیجس اسلام ہے. یاد رکھیے، پولیٹیکل اسلام میں مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو، اس لیے ریلیجس اسلام والا گھبرا جاتا ہے. یزید جو تھا وہ پولیٹیکل اسلام کا مالک تھا، حسین جو تھے وہ ریلیجس اسلام کے مالک تھے. تبھی تو اس نے کہا یزید نے کہ میں اگر حسین کی بات کر لوں تو چونکہ ریلیجس کے مالک یہ ہیں، مذہب بھی میرا ہو جائے گا اور میں دنیا کی سپر طاقت ہو جاؤں گا. حسین نے بتایا کہ تو پولیٹیکل بادشاہ تو ہے، پولیٹیکل اسلام کا حکمران ہے، لیکن ریلیجس اسلام کا حکمران تو نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی ٹریجڈی یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل اسلام کو مانا ہے، اور پولیٹیکل اسلام میں باپ کو قید کرنا بھی جائز ہے، بھائیوں کی آنکھیں نکال دینا بھی جائز ہے. ریلیجس اسلام میں ایسا نہیں ہے. اورنگزیب ہمارا اسلامی بادشاہ ہے اور مسلمان اس کو بڑا مانتے ہیں، رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ بھی کہے جا رہے ہیں. اور کام اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے باپ کو قید کر دیا، اپنے بھائیوں کی آنکھوں کو گرم سلاخوں سے نکال دیا. مسلمان اسے اسلامی بادشاہ کہتے ہیں. ہاں، محمود غزنوی کو مسلمان اسلامی جہاد کرنے والا لیڈر مانتے ہیں. میرے نزدیک وہ ڈاکو تھا. اس لیے کہ دیکھیے کہاں غزنی، کہاں کابل، کہاں پشاور، کہاں لاہور، کہاں امبرسر، کہاں دہلی، کہاں گجرات کاٹھیا واڑ، اور کہاں وہ سومناتھ. یہ کیا راستے میں کوئی مندر نہیں تھا جس کو لوٹا جاتا؟ یہ سیدھا غزنی سے اٹھ کر 200 آدمی لے کر تلواریں چلاتا ہوا گھوڑوں پر یہ سیدھا سومناتھ کیوں جاتا تھا؟ پتہ چلا کہ وہ سونا لوٹنے جاتا تھا. اس نے اسلام کا غلاف اور جبہ چڑھا لیا تھا اس لیے کہ اسلامی جہاد کہا جائے، اور اگر میں ڈاکہ مار کے آ گیا تو لوگ مجھے صرف ڈاکو کہیں گے. تو یہ ہے پولیٹیکل اسلام. ریلیجس اسلام اور ہے، پولیٹیکل اسلام اور ہے. آج بھی اگر ریلیجس اسلام کسی کو ڈھونڈنا ہے تو امام کعبہ سے نہیں ملے گا، حسین کی مجلس میں ملے گا. مجھ سے پہلے جو ذاکر پڑھ رہے تھے، یہ جو بیبیاں قید میں رکھی گئیں، یہ جو بچے قید کر دیے گئے، یہ کون سے اسلام کے وارث تھے؟ یہ ریلیجس اسلام کے وارث تھے. 1,24,000 انبیاء جو اسلام لائے تھے، اس کے وارث یہ پاک بیبیاں تھیں، جن میں فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ رسول کی بیٹیاں تھیں، جنہوں نے اسلام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اسلام کو بچایا کہ اسلام بچ جائے، میرا بھائی حسین جاتا ہے تو جائے. حسین نے بھی ریلیجس اسلام کو بچایا ہے. اے علی اکبر، اگر اسلام بچتا ہے تیری جان سے تو چلا جا، اسلام بچ جائے. اے علی اصغر، اگر اسلام بچتا ہے تیرے تیر کھانے سے، اے علی اصغر تجھے دیتا ہوں اللہ کو، تجھے شہید ہونا ہے لیکن اسلام بچ جائے. یہ 1400 میل جو پاک بیبیاں قیدی بن کر یزید کے دربار میں آئی ہیں، یہ ریلیجس اسلام کو بچایا ہے. یہ 1 سال جو قید خانے میں رسول زادیاں رہی ہیں، یہ اسلام کو بچایا ہے. اور ہم کیا آپ کو بتائیں، پرسوں میں کتاب میں روایت پڑھ رہا تھا،
کہ شب عاشور بہن اور بھائی اکٹھے ہوئے تو دور سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. جب رونے کی آواز آئی تو بی بی زینب صلوات اللہ سلام علیہا نے پوچھا بھیا یہ کون خاتون ہے جو اتنے زور سے روتی ہے کہ پورا صحرا کانپ رہا ہے؟ کہا بہن تم پہچانی نہیں، یہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ ہے. 28 رجب کو جب حسین مدینے سے چلے ہیں تو نہ حسین کے نانا مدینہ میں رہے نہ جنت البقیع میں بی بی معصومہ کائنات رہی. جہاں جہاں حسین گئے نانا اور ماں ساتھ ساتھ گئی. ہاں جب قید خانے میں چلے گئے تو رات کو ایک بی بی بہت زیادہ زندان کے دور روتی تھی تو دروغہ نے کہا اے سید زین العابدین یہ جو بی بی بہت روتی ہے رات کو یہ کوئی آپ کی عزیزہ لگتی ہے، اگر یزید کو پتہ چل گیا تو اس کو قتل کرا دے گا. آپ مہربانی کر کر ان بی بی کو روکیں. مجھے تو بعض اوقات شک ہوتا ہے کہ آپ کی بیویاں شاید زندان سے نکل جاتی ہیں اور روتی ہیں. کہا نہیں اے دروغہ جب اب رات کو رونے کی آواز آئے تو مجھے بتانا. جب رات کو رونے کی آواز آئی تو دروغہ زندان نے کہا اے سید ساجدین اس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا اے آئے دروغہ زندان ذرا دروازہ کھول، میں اور میری بہن اس بی بی کو ملنے جائیں گے. دروازہ کھلا، صحرا میں جب گئی تو بی بی زینب نے کہا اے سید سجاد یہ اتنی زور سے رونے والی کون ہے؟ کہا بہن پھوپھی اماں پہچانو یہ آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ ہے جو رو رہی ہے. جو ہی چہرے سے نقاب اٹھایا جناب زینب نے اپنا سر سیدہ کے قدموں میں رکھ دیا. اے ماں اے اماں اتنا نہ روئیے کہ ہم کہیں مر نہ جائیں. اللہ رحمت فرماؤ نوازوں پر جو ان کے غم میں بلند ہو گئی ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، بانیان ذکر کی توفیقات میں برکت عطا فرما. پروردگار حاجی صاحب کو طول عمر عطا فرما، مولانا عمران صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، نزاکت صاحب جو بھی اور جناب سردار جاوید خان صاحب جو بھی میرے بھائی میرے محسن اس مجلس میں آئے اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا. مولا تو رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. پروردگار جن کے پاس علم نہیں انہیں علم عطا فرما. میرے ملک کو نظر بد سے بچا، یہاں امن عطا فرما. جن بچیوں کے کف نہیں انہیں اعلیٰ کف عطا فرما. جن کے اولاد نرینہ نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار جناب محترم میجر رضا صاحب کی توفیقات میں برکت عطا فرما. ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو بخش دے. رحم الراحمین کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و صحابہ المنتجبین برحمتک یا اللہ.